بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ جو سیلاب زدگان ہیں زکوٰۃ کی مد میں ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط میں نے ایک ذکر کی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ زکوٰۃ کی مد میں اگر آپ تعاون کرنے لگیں تو پھر اس بات کو یقینی بنا لیں کہ اگلا آدمی جس کے ساتھ آپ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کر رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا سونا، چاندی، روپیہ اور ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے۔ میں نے یہ بڑی تفصیل سے عرض کر دی تھی، اس کا لنک موجود ہے، وہ تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ہے، آپ حضرات وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا عثمان حیدر صاحب، انہوں نے مجھ سے اس کے بارے میں مزید وضاحت مانگی، تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ آپ مفتی صاحب یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ سیلاب زدگان میں اور متاثرین سیلاب میں تو غیر مسلم بھی ہیں، تو غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تعاون کیا جائے گا؟ تو میرے بھائیو، اس میں تفصیل آپ سے عرض کر دوں کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ یہ جو زکوٰۃ ہے مسلمانوں سے لی جاتی ہے، مالداروں سے، اور مسلمانوں کے جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان کے اوپر تقسیم کی جاتی ہے، انہیں دی جاتی ہے۔ تو اسی حدیث کی وجہ سے میرے بھائیو زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مسلمان ہی کو دی جائے گی، غیر مسلم کے ساتھ زکوٰۃ کی مد میں تعاون نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں بھی بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ تو 40 میں سے 1 روپیہ ہے، باقی 39 روپے تو بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں آگے بڑھ کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے۔ اگر کوئی سیلاب زدگان میں، متاثرین سیلاب میں کوئی غیر مسلم ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، ہر انسان کے کام آئیں۔ لیکن زکوٰۃ تو 40 میں سے 1 روپیہ ہے، وہ 1 روپیہ آپ مسلمانوں کے لیے خاص رکھیں، باقی جو 39 روپے ہیں آپ ان 39 روپے میں سے 39 روپیز میں سے غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اجتماعی جگہ کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کا طریقہ کار یہ رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ میں تھوڑا سا کشن رکھ لیا کریں آپ حضرات۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے ذمے زکوٰۃ ہے 1 لاکھ روپیہ، آپ نے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کی مد میں ادا کرنا ہے، تو آپ یوں کریں کہ 1 لاکھ اور 10,000، 1,20,000 اتنے روپے زکوٰۃ کی نیت سے نکال دیں۔ 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا، باقی 10,000، 15,000، 20,000 جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وہ مزید آپ جو ہے زکوٰۃ ہی کی نیت سے ادا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ اجتماعی جگہ کے اوپر جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جتنی بھی احتیاط کر لے، بعض اوقات کوئی ایسا آدمی، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا چاہے کوئی مالدار ہو، وہ ضرور جو ہے اسے پیسے مل جاتے ہیں اور ضرور اس کے ساتھ تعاون ہو جاتا ہے، تو چلو تھوڑا کشن ہوگا۔ تو اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ تعاون ہو گیا، کسی مالدار کے ساتھ تعاون ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یہ جو اوپر کے 20,000 روپے ہم نے مزید ادا کیے تھے، ان میں سے ان کے ساتھ تعاون ہو جائے گا، اور 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مسلمانوں کے جو مستحقین زکوٰۃ غرباء ہیں ان کے ساتھ تعاون ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سبھی کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مصیبت میں گھرے لوگوں کی، جو مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، جو انسان بھی، حتیٰ کہ جو جانور بھی اس پریشانی کے شکار ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام کی دستگیری فرمائے، اعانت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔